أما بعد قال الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق اللہ العظیم۔ انسان دنیا میں وجود پذیر ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر آتا ہے تو ہر دن وہ اپنی زندگی میں سے گھٹاتا اور کم کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی تخلیق کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کا جسم مکمل بن جاتا ہے، تو فرشتہ رحم میں مادر میں جا کر اللہ تبارک و تعالی شانہ سے معلوم کرتا ہے کہ اس شخص کی روزی کتنی ہے، اور اس روزی کو متعین کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق۔ لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے۔ ایک انسان کتنی روزی کھائے گا، چاہے وہ غلہ ہو، اناج ہو، پھل فروٹ ہو، اور چاہے وہ مشروبات ہوں اور پینے کی چیزیں ہوں، سب کی اللہ تعالیٰ نے مقدار متعین فرما دی، اور ایسی مقدار جس میں نہ ایک دانے کی کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ آدھے دانے کی کمی زیادتی بھی نہیں ہو سکتی، ایک قطرہ آدھا قطرہ کا بھی تخلف نہیں ہو سکتا، یعنی اس طے شدہ مقدار میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ایسی پکی مقدار جس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں، اس پکی مقدار پر اللہ تعالیٰ اس کے کھانے کی چیزیں، معقولات، اور اس کے پینے کی چیزیں، مشروبات طے کیا ہوا ہے۔ وہ تو لوح محفوظ میں تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مخلوق کیا ہے اور پیدا کیا ہے۔ تو فرشتہ وہاں اللہ سے معلوم کرتا ہے، یہ جو بندہ ہے جس کو آپ نے تخلیق مکمل کر دی، اب یہ دنیا میں جانے والا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کا آغاز کرنے والا ہے، تو آپ بتا دیجئے تاکہ ہم اس پر اسٹامپ کر دیں کہ اس کی کھانا پینا کتنا ہے۔ تو اس کا سارا دانہ پانی ایک ایک حبے کی مقدار کے حساب سے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اور فرشتہ اس پر اس کو پرنٹ کر دیتا ہے اور اس پر اسٹامپ کر دیتا ہے۔ اس دانے میں ایک یا آدھے یا پاؤ دانے کا اضافہ نہیں ہو سکتا اور کمی نہیں ہو سکتی، کھائے بغیر مر نہیں سکتا، اور جب تک باقی ہے تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح پینے کی چیزیں، اب ایک قطرہ بھی اس کی زندگی میں اس کے مقدر سے باقی ہے تو اس قطرے کے اس کے حلق پہ اترنے سے پہلے اس کی موت آنے کا کوئی تصور نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایسا پکا نظام ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ دنیا والوں کا علم تخمیری علم ہوتا ہے، اندازے کا علم ہوتا ہے، اس لیے وہ کتنی بھی قطعی بات کہیں اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم قطعی ہوتا ہے، ظنی اور تخمینی نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہے، وہ اندازہ نہیں ہے، وہ تقدیر ہے۔ تقدیر کے معنی ہے مقرر کرنا، مقدر کرنا، مقدار پوری پوری بتا دینا۔ اللہ رب العزت نے وہ اسے مقدر کیا ہے، تو وہ اندازے کی بات نہیں ہے، بالکل دو ٹوک طے شدہ چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہوئے اور اس کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، کیونکہ دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ اللہ کی بھرپور تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بغیر بھی دعا ہوتی ہے کہ بھئی سیدھے سیدھے ہم اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ کبھی ایسی دعائیں بھی مانگی ہے حضور علیہ السلام نے،
کبھی ایسی دعائیں مانگی ہیں جس میں اللہ ہی کی صفات بیان کرتے چلے گئے، آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں. اور یہ کسی کی تعریف کرنا، سخی، داتا اور کریم کی وہ تعریف کرنا سوال ہی ہوتا ہے، غرض پوشیدہ ہوتی ہے اس میں. تو تعریف کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی. حضور علیہ السلام نے اسی تعریف کے ایک سلسلے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سمندر کے قطروں کی تعداد کو کمی بیشی کے بغیر جانتا ہے. لیٹروں میں نہیں کہہ رہے، سیر میں نہیں کہہ رہے، قطروں، قطرے پورے سمندر میں کتنے پانی یا کتنے قطروں میں ہے، قطرے سے حساب کر کے بھی اتنا یقینی علم رکھنے والا جس کے علم سے زیادہ ایک قطرہ نہیں ہو سکتا، وہ کم بھی نہیں ہو سکتا. اور پہاڑوں کے وزن کے جاننے والے، جتنے دنیا میں پہاڑ ہیں ان سارے پہاڑوں کو کسی ترازو میں تولا جائے تو وہ کتنے ٹن، کتنے کیلو، کتنے گرام ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک ایک گرام میں بھی کمی بیشی کے بغیر علم رکھتے ہیں کہ اس نے کتنی مقدار، کتنے وزن کے پہاڑ بنائے ہیں دنیا. اللہ کے پاس اس کا علم ہے. اور زمین کے ذروں کی تعداد، ہم ایک چٹکی زمین سے مٹی اٹھائیں اور اس کی تعداد میں گننے میں کامیاب ہو جائیں مشکل ہے. کتنا وقت لگ جائے گا اور پھر بھی صحیح طریقے پر کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ پوری روئے زمین میں کتنے ذرے ہیں، اس نے کتنے ذروں سے یہ زمین پیدا کی، اس کے پاس ایسا عدد ہے جس عدد میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، زیادتی نہیں ہو سکتی. ایسے علم محیط سے فرشتہ معلوم کرتا ہے یہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا. تو اللہ فرمائیں گے اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، لکھ دیا جاتا ہے. نہ اس سے کم کھا سکتا ہے، نہ اس سے کم پی سکتا ہے، نہ زیادہ. پھر اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ سعید ہے یا شقی ہے، خوش قسمت ہے یا بد نصیب ہے. آپ نصیب آوری اور خوش قسمتی کے کتنے معیار بنا لیں. پیسے والا خوش قسمت ہے، تعلیم والا خوش قسمت ہے، حسن و جمال والا خوش قسمت ہے، اور عہدے اور کرسی والا خوش قسمت ہے. فلاں خوش قسمت ہے کہ منسٹر بن گیا، فلاں خوش قسمت ہے کہ تاجر بن گیا، انٹرنیشنل تاجر بن گیا. فلاں خوش قسمت ہے کہ الیکشن میں جیت گیا، فلاں خوش قسمت ہے کہ اسٹیٹ کا ویزا لگا لیا، فلاں خوش قسمت. آپ چاہے کتنے معیار مقرر کر لیجیے نصیب آوری کے اور بد نصیبی کے، کہ صاحب کیا بد نصیب آدمی ہے، سدا بیمار رہتا ہے. کیا بد نصیب آدمی ہے، فلاں خطرناک بیماری میں مبتلا ہے. کیا بد نصیب آدمی ہے، اتنا غریب محتاج مانگ کے کھانا پڑتا ہے. کیا بد نصیبی ہے کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ گواہ ہے. آپ چاہے بد نصیبی کے کتنے معیار بنا لو. قرآن کی نظر میں نصیبہ اور بد نصیبی کا ایک معیار مقرر ہے. اما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض واما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. سعادت مند، نصیبہ ور، خوش قسمت وہ ہے جس کی زندگی اس معیار پر گزری کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اور بد نصیب، شقی، محروم وہ شخص ہے جس کی زندگی اس طرح گزری کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ فرما دیا. جو جہنمی ہے بد نصیب ہے، جو جنتی ہے خوش نصیب ہے. آپ کے معیارات آپ کی جھولی میں رکھ لیجیے، مرنے کے بعد اس معیار سے نہیں دیکھا جائے گا. آپ کس ترازو میں آدمی کو عزت والا تک تولتے ہیں، اللہ کے ہاں دوسری ترازو. اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر آدمی کو عزت و ذلت کے حوالے سے دیکھتے ہیں. آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ دنیا ہزار معیار بنائی ہوئی ہے کہ کون عزت والا ہے، کون ذلیل ہے. وہ آپ اپنے پاس رکھیے. اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو توحید کے عقیدے پر مرا اور جس سے اللہ ناراض نہیں.
وہ عزت والا ہے، اور جس سے اللہ خفا ہے اور وہ مر کے حاضر ہوا ہے وہ ذلیل ہے، رسوا ہے۔ دنیا میں چاہے اس کو کچھ بھی سمجھا جاتا رہا ہو، دنیا کے سمجھنے اور دنیا والوں کے سمجھنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ انجام کار سعید ہے، یعنی جنتی ہے، یا یہ انجام کار شقی ہے، یعنی جہنمی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا دیتے ہیں تو وہ آدمی شقی بن جاتا ہے یا سعید بن جاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ جانتا ہے اس کے مستقبل کو، کوئی بھی نہیں جانتا تو نہیں بول سکتا کہ اس کا انجام کار کیا ہے۔ چونکہ اللہ مستقبل میں بھی جانتا ہے، آئندہ اس کے اختتام تک اس کے حالات سے اللہ واقف ہے، موت کہاں جا کر کس حالت میں ہونے والی ہے، اس لیے وہ بات اللہ علم کے مطابق پہلے فرشتے کو پوچھنے پر بتا دیتے ہیں، اپنے علم کے مطابق، اور ان کا علم غلط نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کے علم کے مطابق اس پر ٹھپا لگتا ہے، سعید یا شقی۔ اس باڈی پر جو ماں کے پیٹ میں اب بن کے مکمل تیار ہے، وہ باہر آنے والی ہے، بس دنیا میں آنے والی ہے، لگ جاتا ہے۔ وہ فرشتے کو علم ہے اور کسی کو نہیں ہے، اللہ کے علم سے اس فرشتے کو معلوم ہو گیا جس فرشتے نے پوچھا تھا اللہ۔ اب تیسری بات وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی عمر کتنی؟ اللہ کو وہ بھی معلوم ہے کہ یہ کب تک جینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی علم ایک ایک سانس کے اعتبار سے عمر بتا دیتے ہیں۔ یعنی ہم کہیں بھائی 1 سال، 2 سال، 5 سال، 50 سال، 70 سال، 70 سال 2 مہینے، آپ حساب کتاب بتائیں گے کسی کی عمر کا مرنے کے بعد بھی، جو اب ہمارے علم میں آ گیا ماضی ہونے کی وجہ سے، تو آپ کہیں گے اتنے سال اور اتنے مہینے اور اتنے دن کی عمر پائی تھی۔ بہت آگے بڑھیں گے تو چلو منٹ اور سیکنڈ بھی گھڑیوں کے اعتبار سے آپ کے حساب اتنے منٹ پہ پیدا ہوا تھا تو حساب ڈال لو اتنے منٹ، اور وہ بھی ملا لو گھنٹے کے بعد کہ اتنے منٹ بھی کہہ دو۔ لیکن کیا اس کی سانسیں گن کر کوئی بتا سکتا ہے کہ جب سے اس کے جسم میں جان پڑی تھی اور اس نے سانس لینا شروع کیا تھا، وہاں سے لے کر جب اس کی سانس اکھڑ گئی تو اس آخری سانس تک کل سانسوں کی تعداد کتنی؟ اللہ ان سانسوں کی تعداد کے ساتھ فرشتے کو بتاتا ہے اور فرشتہ اس کو اسٹامپ کر دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں شکم مادر میں، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ بنا ہے، مکمل ہوا ہے، وہاں طے کرا کے اور اپنی باڈی پر، اپنے جسم پر اسٹامپ کرا کے اب دنیا میں آیا ہے۔ اس سے ایک ایک لمحے کی خطا نہیں ہو سکتی، اسی پر اس کو بالآخر آخری سانس لینا ہے۔ اس کی سانسیں طے ہیں، جو اللہ نے لکھا دی ہیں وہی آخری سانس ہے اس کی۔ اس سانس سے پہلے مر نہیں سکتا اور اس سانس کے بعد جی نہیں سکتا۔ وہ آخری سانس اللہ نے اس کی لکھا دی ہے، وہی آخری سانس ہوگی، اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، ایک لمحہ آگے نہیں بڑھتا، ایک لمحہ پیچھے، اسی وقت موت آتی۔ یہ تو ممکن ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو خاص طور سے کچھ بیفور، پہلے اندازہ کرا دے کہ میں مرنے والا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے صدیق اکبر نے فرمایا، اور بہت سے لوگوں نے، بہت سے اللہ کے نیک بندوں سے، کہ صاحب بس یہ میرا آخری دن ہے، یہ آخری رات ہے، ہم صبح نہیں کریں گے۔ تو ایسے اللہ پہلے کسی کو اندازہ کرا سکتا ہے، وہ اس کا کرم ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کون سا وقت ہے۔ لیکن وہ جو آخری سانس اللہ نے لکھ دی تھی وہی آخری ہے، وہ کم ہوگی نہ زیادہ۔ اور زیادہ اکرام کیا تو انبیاء علیہ السلام کا کیا، کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی ان کی ماں کے پیٹ میں ان کی جو آخری سانس لکھ دی گئی تھی اسی پر مرنا ہے نبی کو بھی۔
لیکن اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں کہ اجازت لے کر روح قبض کرو، بلا اجازت مت کرو، کسی کے ہاں بڑے کے ہاں جا کے بے اجازت کام کرنا بے ادبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں نے عزت دی ہے۔ اسی عزت میں ایک یہ بھی ہے کہ ملک الموت تم جا کے جیسے دوسروں کی نکال لیتے ہو کھڑے کھڑے بیٹھے، ایسا نہیں کرو، بلکہ ان سے اجازت طلب کرو کہ آپ کا وقت مقرر آ گیا ہے، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، اجازت دے دیجئے، میں آپ کی روح قبض کروں۔ یہ اکرام ہے، مگر رد و بدل نہیں ہوگا ان کا، یہ صرف اکرام ہے۔ اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہے تو اکرام ان کا اور زیادہ ہونا چاہیے، تو تھوڑا زیادہ اکرام ان کا یہ ہوا کہ اور لوگوں کے گھر میں اور نبیوں کے گھر میں فرشتہ بغیر اجازت گیا، لیکن روح اجازت لے کر نکالی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوئے، اجازت لے کے اندر داخل ہوئے اور اجازت لے کر روح قبض کی۔ یہ سب ہو سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، کچھ اندازہ دیا جا سکتا ہے، آثار و قرائن سے دل میں ڈالا جا سکتا ہے، اجازت لی جا سکتی ہے، اطلاع دی جا سکتی ہے، پر ٹائم کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ کل شیء عنده باجل مسمى۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے جب انہوں نے کہلوایا تھا کہ آپ کے نواسے کی طبیعت بہت آخری ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیے، تو آپ کسی کام میں مشغول تھے، فوری نہیں جا سکتے تھے، تو کچھ لوگوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ بیٹی سے سلام کہو اور اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرے اور یہ موقع صبر کا ہے، صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے، اور اس سے کہو کہ ہر چیز اللہ نے ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر بچے کی موت اللہ نے لکھی ہے تو بھائی اسے کون ٹالے گا، میں بھی آگے نہیں ٹالوں گا، لیکن یہ وقت ہے صبر کا، یہ وقت ہے احتساب کا، یہ وقت ہے اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی فکر کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سے بدگمانی پیدا ہونے سے نفس کو بچانے کا۔ اس لیے اتق اللہ واصبری واحتسبی، احتساب کرو، صبر کرو، اللہ کی طرف دھیان دو، ایمان کی سلامتی کی فکر کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے بتایا ہر چیز کا، یا تو انسان کی جان کی بات نہیں، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، جب وہ چیز ہو جائے، وہ وقت آئے گا، وہ چیز فنا ہو جائے گی۔ اس دنیا کا بھی وقت مقرر ہے، اس عالم کا بھی وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گا وقت تو کوئی نہیں روک سکے گا، یہ عالم بھی فنا ہو جائے گا، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، وہ آخری دن ہے، اس کے بعد یہ دنیا بھی ختم ہو جائے۔ ہر چیز کا ٹائم اللہ نے مقرر کیا، جب اس نے مقرر کر دیا تو اس کی تقدیر غلطی اور اندازے پر نہیں ہے، بلکہ اس کی تقدیر یقین اور قطعی علم کی بنیاد پر ہے، رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو پورا حق ہے کہ وہ کوئی رد و بدل کرے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، الکتاب اس کے پاس ہے، وہ جو چاہے مٹا دے، جو چاہے باقی رکھے، مالک ہے جو چاہے کر سکتا، اس کو حق ہے پورا پورا۔ لیکن یہ جو نظام اللہ نے بنا دیا ہے، اس کے بارے میں اس نے بھی کہہ دیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں تبدیلیاں نہیں پاؤ گے، تبدیلی نہیں ہوگی، ایسا ہی نظام اللہ نے جیسا رکھ دیا ہے ویسے ہی چلے گا۔ تبدیلیاں تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے تجربے بدلتے رہتے ہیں، قوانین جیسے بدلے جاتے ہیں، نظام بدلا جاتا ہے، پالیسیاں بدلی جاتی ہیں، کیونکہ تجربے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، تو لوگ اس کو بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کو کیا تجربہ کرنا ہے؟ اللہ کا علم محیط ہے اور اس کا علم سابق بکل شیء ہے، ہر چیز سے پہلے اس کا علم ہے، ہر آخری چیز سے پہلے اس کا علم ہے، اس لیے اس کے علم میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اب میرے دوستو، جب ہم دنیا میں آتے ہیں، پہلی سانس جب ہم نے لے لی، اس کے بعد سے ہر سانس ہماری مقررہ سانسوں میں کمی کر رہی ہے کہ بڑھوتی کر رہی ہے۔ تو نفسیاتی طور پر لوگ کچھ ایسی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں جس سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔
وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں اپنے عرف میں اور اپنی تعبیر میں ایسا ہے کہ زندگی بڑھ رہی ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، سب کہتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ رہی ہے، حالانکہ بالکل واقعے کے خلاف ہے، واقعے کے بالکل خلاف ہے، مگر اب ایک اصطلاح ہے چل پڑی، ایک تعبیر ہے جو لوگ بولنے لگے تو بولنے لگے، ساری دنیا بول رہی ہے اس کو۔ بولنا یہ چاہیے تھا کہ جب بچہ 1 مہینے کا ہو جائے تو عمر گھٹ رہی ہے، یہ بولنا چاہیے، عمر گھٹ رہی ہے، بڑھ کہاں رہی ہے، عمر گھٹ رہی ہے۔ بھئی وہ 70 سال کا تھا، 1 سال کا ہوا ہے تو 1 سال کا کم ہو کے 69 سال کا رہ گیا ہے، 1 سال اور گزر جائے گا تو پھر وہ 68 سال ہی کرے گا، 1 اور سال گزر جائے گا 67 سال کا، تو کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ عمر میں کمی ہو رہی ہے، عمر میں زیادتی نہیں۔ ناداں گھڑیال یہ دیتا ہے تجھے منادی، گردون عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھڑیال وہ بڑی گھڑی جو پہلے ہوتی تھی اس کو گھڑیال کہتے، اس میں ٹک ٹک کی آواز آتی رہتی، وہ آواز سیکنڈوں کی ہوتی ہے، 1 سیکنڈ، دوسرا سیکنڈ، تیسرا سیکنڈ، اس پر آواز آتی ہے۔ ایسے ہوتے 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 60 سیکنڈ ہو گئے تو 1 منٹ ہو گیا، اور 60 منٹ ہو گئے تو 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اس طرح گھڑیال جو ہے وہ ٹک ٹک کر کے آواز دی۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ ناداں گھڑیال تجھے یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گردوں یعنی زمانہ، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو زمانے نے عمر کی ایک گھڑی گھٹا دی، گھٹا دی، گھٹا دی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ یہ شعر پڑھ کے فرمایا کرتے تھے کہ واقعی غور کرو وہ ٹک ٹک میں، تو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے گھٹا دی، گھٹا دی، گھٹا دی، گھٹا دی، یہی کہتی ہے۔ کیا گھٹا دی؟ تیری زندگی گھٹا دی، تیری عمر گھٹا دی اور کم کر دی۔ تو بسا اوقات بعض چیزیں الٹی ہو جاتی، جیسے حبشی کو عرب کافور کہتے ہیں۔ حبشی جو ہوتا ہے، حبشہ افریقی ممالک میں سے ہے، کالے لوگ ہوتے ہیں، ایک دم کالے، اور کافور کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم سفید ہوتا ہے۔ تو عرب لوگ حبشیوں کو کافور کہتے ہیں، برعکس نہن نام زنگی کافور، تو بالکل الٹا کہتے ہیں۔ بہت زیادہ کسی چیز میں مبالغہ کرنا ہو تو اس کو الٹا کر دیتے ہیں، الٹا کر کے کہتے ہیں۔ اب ایک دم کالا بولنا ہے تو کافر، جو ایک دم سفید ہے، تو ایسے الٹا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، اور عرف میں ایسی بہت مثالیں آپ کو ملے گی کہ ہم الٹا، یعنی یو پی میں خالص گھی کو کہتے ہیں نخالص، تو نخالص کے معنی تو ہیں غیر خالص، جو خالص نہیں، لیکن خالص کو کہتے ہیں نخالص ہے، بہت نخالص شہد ہے یہ کہتے ہیں، تو الٹا کہہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم لوگوں نے اپنے عرف میں، اپنے محاورے میں عمر بڑھنے کی ایک اصطلاح، عمر بڑھتی جا رہی ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، یہ اصطلاح ہم نے بنائی، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ کہنا چاہیے کہ عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ ابھی ہم کبھی افسوس بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی آخرت کی، عمر بڑھتی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ کہنا یوں چاہیے کہ عمر گھٹتی جا رہی ہے، تھوڑی باقی رہ گئی ہے، ابھی تک ہم نے تیاری نہیں کی۔ تو بعض دفعے تعبیرات کے بدل دینے سے عمل پہ بھی اثر پڑتا ہے، اعتقاد پہ بھی اثر پڑتا ہے، آدمی کے ماننے پر بھی اثر پڑتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ غفلت کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے سماج میں خاص مقدس اور متبرک راتوں کو جگنے کی رات کہتے ہیں، وہ نام ہم نے ڈال دیا ہے، کہیں بھی قرآن حدیث میں نہیں، جگنے کی رات۔ زندہ رکھنے کی تو ہے حدیث میں، احیا لیلہ من احیا لیلہ، یعنی زندہ رکھنا۔ زندہ مطلب جو عبادت سے معمور ہے وہ زندہ ہے، جو عبادت سے خالی ہے وہ مردہ ہے۔
تو حدیث میں زندہ کرنے کے معنی تو ہے کہ رات کو زندہ کرو، اور اسی سے اردو زبان میں شب زندہ دار کہتے ہیں اس کو جو راتوں میں عبادت کرتا ہے، راتوں کو زندہ رکھنے والا آدمی تو زندہ. لیکن ہم نے اس کا نام اردو میں جیسے رکھ لیا کہ جگنے کی رات. تو آہستہ آہستہ سماج پہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ راتیں آتی ہیں تو لوگ جگتے ہیں پر عبادت نہیں کرتے، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، پان کے ڈبوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل کی ریسنگ کرتے ہیں. پورے شہر میں گھوم کے دیکھو جگنے کی راتوں میں کیا ہوتا ہے. سارے مسلمان اتنا غلط تاثر پولیس کو اور دوسرے محلے کے غیر مسلموں کو دیتے ہیں جس سے ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ صاحب ان کے ہاں بھی اور کرسچنوں کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں غیر مسلموں کے ہاں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. کوئی مقدس دن ہے تو اس کا مطلب آوارہ گردی کرو. جیسے کرسمس میں آوارہ گردی ہوتی ہے، ہر گناہ کو حلال کیا جاتا ہے، ہر بے حیائی کو حیا سمجھا جاتا ہے. ویسے ہی اگر مسلمان بھی مقدس راتوں میں کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی سب کا دین ایک جیسا ہی ہے، فرق کیا ہے، سب کے دینوں میں یہی ہے. حالانکہ ہمارے لیے وہ رات اس کے لیے نہیں تھی. اللہ تو ادھر کہہ رہے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا، ہے کوئی حاجتیں مانگنے والا. تو آسمان سے ہمارا رب تو ہمیں پکار رہا ہے اور ہم جو ہے ریسنگ کر رہے ہیں. کیا وہ تو فیشن ہے، کیا ہے، نوجوان لوگ ہیں، ان کی عمر کا تقاضا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے بگاڑ لی اپنی اصطلاحات میں، ہم نے خود ہی ایسا کر لیا. ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. جب تک کہ دین اسلام کا صحیح تصور تھا تب تک لوگ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے. ارے بھائی سال بھر آوارہ گردی کی تھی تو یہ رات میں تو کم سے کم سجدے میں ہوتے، دعاؤں میں ہوتے، رونے میں ہوتے، گڑ گڑانے میں ہوتے. اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، آج سے 30-40 سال پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. چاہے کیسے رہا ہو بیچارہ سال بھر، لیکن اسے پتا ہوتا تھا یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے. نہا دھو کے کپڑے بدل کے آ کے بیٹھ کے روتا تھا، گڑ گڑا لیتا تھا، اللہ سے مانگ لیتا تھا، توبہ کر لیتا تھا. تو چلو غنیمت ایک دن تو خیال آیا، کسی رات کو تو وہ اللہ کے حضور آیا اور خدا ایسا کریم ہے کہ اسے یہ بہانہ بھی کافی ہو جائے بخشش کرنے کے واسطے معاف ہو. لیکن اب اس کا بالکل الٹا ہو گیا کہ صاحب یہ جگنے کی رات ہے تو آوارہ گردی کرنے کی رات ہے، گناہوں میں مبتلا ہونے کی رات ہے، مخلوق خدا کو اذیت دینے، ستانے اور تکلیف دینے کا رات ہے. یہ ہم نے بالکل الٹا کر لیا. تو ایسے ہی میرے دوستو عمر کے بارے میں اس خیال کو بدلو اور بار بار سوچو. ایک سال نکل گیا، جیسے شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک سال رات 12 بجے گزر گیا، اس کے بعد سے نیا سال شروع ہو گیا. تو یہ سوچے آدمی کہ بھائی میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، گھٹ گیا ہے. جو باقی ہے اس کا اعتبار ہوگا، جو ختم ہو گیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. جو باقی ہے اس کا اعتبار. ہمارے سلنڈر میں کتنی گیس جل گئی اس کا کوئی اعتبار نہیں، کتنی بچی ہوئی ہے اس کا اعتبار. آپ کے پاکٹ میں کتنے پیسے خرچ ہو گئے اس کا اعتبار نہیں. کتنے پیسے اب بچے ہوئے ہیں اس پر نظر ہے کہ صاحب اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے. اب سنبھال کے خرچ کرو اس لیے کہ مہینہ ختم ہونے پہ ہے، پیسے کم رہ گئے، پیسے کم رہ گئے، گنجائش کم رہ گئی. تو ہاتھ کھینچتا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے عقل مند آدمی. تو جب ہم زندگی کے بچے ہوئے کو دیکھتے رہیں گے تو ارے بھائی اللہ نے اتنی مہلت دی تھی، اتنی تو بچپن میں چلی گئی، بالغ ہونے میں 15 سال ویسے ہی نکل گئے. اب اس کے بعد سے اتنے چلے گئے، اب اتنا کم ہو گیا، اب اتنا کم ہو گیا، اور جو ہے وہ معلوم بھی نہیں. تو بھائی جو نقدی ہے اس پہ دیکھو، ابھی جو سامنے ہے وہ زندگی ہے. جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، اب اس کو ہم کچھ کر نہیں سکتے. اچھی گزری تو اچھی اور بری گزری تو بری، اب اس کا کوئی حل نہیں. اور جو آنے والا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ کتنا باقی ہے، کتنا اور اللہ زندگی دینے والے ہیں. یہی دن ہو سکتا ہے آخری. وہاں ناچ رہا ہے، گا رہا ہے اور سڑکوں کے اوپر تماشے کر رہا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ یہی رات بھی نہیں گزرنی ہے پوری. اللہ کے علم میں اسے نہیں معلوم کہ یہ رات بھی پوری گزرنے والی ہے. تو اسے اگلے کا پتہ نہیں ہے کہ کتنی باقی ہے. تو اب عقل مند کیا کرے؟ جو نظر آ رہی ہے، جو سامنے دکھ رہی ہے، اسی کو آخرت بناؤ.
اس کو آخرت بنا لو کہ بھئی اس سے آخرت بن جائے ہماری. ابھی جو سامنے دن ہے، چلو یہ دن ہے، ایک انسان اس دنیا میں فطری اعتبار سے شام تک کا تو کچھ امید کر سکتا ہے کہ بھئی ابھی تو زندہ ہوں. تو ابھی جو زندہ ہیں اس سے آخرت بناؤ. تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں لوگ کہیں کہ تھے، ابھی ہیں ہم، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کتنی دیر کے بعد کہا جائے گا تھے، ہمارے دوست تھے، فلاں صاحب تھے، مولانا صاحب تھے. تھے کہا جائے، تھے کہا جانے میں کتنی دیر لگے گی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن فکر کرنے والے فکر کرتے. حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے ایک عزیز میرے ساتھی دوست تھے، تو انہوں نے ایک خط لا کے بتایا مولانا کا. وہ خط مولانا نے اپنی بہنوں کو لکھا تھا. اس خط میں اپنی بہنوں کے نام لکھ کر کے، جو حضرت سے چھوٹی تھیں ان کے نام لکھ کر کے، اس کے بعد سلام کلام کے بعد یہ لکھا کہ ابھی شہر میں اس سال کئی علماء کا انتقال ہوا تھا. تو یہ لکھا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں مولانا کا انتقال ہو گیا، فلاں مولانا کا انتقال ہو گیا. اب یہ نہیں معلوم کہ کب خبر آئے گی کہ عاقل صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. اس لیے مجھے ایک بات ذہن میں کھٹکتی تھی، اس کی صفائی کر لینا چاہتا ہوں. ابا کے انتقال کے بعد سب چیزیں تو میں نے تقسیم کر دی تھی، لیکن جو ان کی کتابیں تھیں وہ دارالعلوم حیدرآباد کی لائبریری کو دے دی تھی. اس میں بھی تم لوگوں کا حصہ ہے. اب اللہ کے واسطے یہ صفائی کر دو کہ کیا میں اس کو بانٹ کے تم لوگوں کو دے دوں یا تم لوگ بھی اس کو اللہ کے لیے وقف کر دو گے. اس کی صفائی کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیے کتنی جس کو آخرت کی فکر ہوگی، عمر بھر ساری دنیا کو آخرت یاد دلاتے رہے، تو کیا اپنی آخرت سے غافل ہے؟ کیا اپنی موت سے بے خبر ہے؟ موت اپنی موت سے ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ایک پل کی خبر نہیں ہے. کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کیا انتظامات ہو رہے ہیں، جیسے کبھی موت ہی نہیں آئی. سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے گھر بناتے ہیں جیسے کبھی مرنے والے ہی نہیں. پہاڑوں کو تلاش کر جیسے کبھی موت ہی نہیں آنے والی ہے، ایسے بناتے ہیں. تو میرے عزیزوں دوستوں، سال گزرتا ہے تو یہ جشن کا وقت نہیں ہوتا، یہ مواخذے کا وقت ہوتا ہے، یہ حساب کا وقت ہوتا ہے. آپ کسی تاجر کو مارچ میں غافل دیکھیں، کوئی تاجر مارچ میں غافل نہیں ہے، اس واسطے کہ اس کا حساب کتاب ہے اور اسے انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنا ہے، حسابات پیش کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. کوئی غافل نہیں. ہمارا سال ختم ہو رہا ہے، کتنے سال ختم ہو رہے ہیں؟ ہر سال ختم ہوتا ہے غفلت کا پیغام لا کر. غفلت کا. دنیا کا تاجر غافل نہیں ہے اور آخرت کا تاجر غافل ہے. وہ احتساب ہی نہیں کر رہا کہ میرا 1 سال نکل گیا تو میں نے اس سال میں کیا کھویا کیا پایا. ایسے حساب ہی نہیں کر رہا. کیا میں نے اچھا کیا کیا برا کیا، کتنی آخرت کی تیاری کی اور کتنا دنیا کو ٹائم دیا. حساب کرو. تو حساب کرنے کا وقت تھا. نفس و شیطان نے ہمیں اسے جشن کا وقت بنا دیا. بھائی خوشی کا وقت ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، خوشی کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے. بالکل الٹا کر دیا. جیسے میں نے بتایا کہ عمر کے بارے میں الٹا کر دیا اور جگنے کی راتوں کا مفہوم الٹا کر دیا، ایسے ہی یہ بھی اس نے الٹا کر دیا. اس کا نتیجہ ہے کہ کافر تو کافر، مسلمان بھی اسی طرح. اس سے پہلے بھی میں اس رات میں کہیں ادھر گوڑا بندہ وغیرہ کے علاقوں میں کسی پروگرام میں گیا تھا. جاتے وقت بھی میں نے دیکھا تو کچھ سمجھ آیا نہیں مجھے کہ بھئی کیا اتنا رش کیوں ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے. ذہن گیا ہی نہیں اس طرف. واپسی میں نے دیکھا تو ایسے ہی رش تھا. ساتھی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج تو ابھی نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو یہ سب جو ہے کیک کی دکانیں لگی ہوئی، ایکسٹرا دکانیں روڈوں پہ، سڑکوں پہ، جگہ جگہ، چوراہوں پر، بہت سارے جگہوں پر ہے جہاں بک رہے ہیں. پورا محلہ مسلمانوں کا ہے اور خریدنے والے بیچنے والے سب مسلمان. کل رات بھی میں ایک پروگرام میں شریک ہو کر رات آتے آتے 12 بج گئے. نیو سٹی اولڈ سٹی دونوں میں سے ہو کے آیا. بڑے بڑے مشہور مسلمانوں کی بیکریاں،
ایسے قمقموں سے برقی سے سجائی جا رہی سجائی گئی ہیں اور اس میں لائٹنگ کی گئی ہے. اور اس میں ایک جگہ تو دیکھا کہ رقص کی محفل ہے, گانے والوں کو بلایا گیا, وہ گا رہے ہیں, بچوں کی پارٹیاں وغیرہ سب گا رہے ہیں. ایک دکان, ایک بیکری کے سامنے, ایک جگہ باقاعدہ مائک سے اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں صاحب نے مہربانی کر کے آج 250 روپے کلو کو 150 روپے کلو کر دیا ہے تاکہ خوب گناہ کماؤ. کیا مطلب ہے؟ اعلانات ہو رہے ہیں کہ صاحب آج سستا کیا گیا ہے, کیک خریدو, آج سستا کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو گناہ کمانے میں مدد ملے. کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں. بے غیروں کا کیا شکوہ ہے, ہم غیروں سے کیا کہیں, کہیں بھی کیوں. وہ نہ آخرت کو مانتا, نہ خدا کو مانتا, نہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو مانتا, نہ ترازو کو مانتا, نہ حساب کتاب, کوئی چیز نہیں مانتا. اس کا کیا شکوہ ہے اور اس پر کیا افسوس ہے. ہم آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. پوچھ رہا اللہ تعالیٰ ترازو کھڑا کرے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ہم عدل کی ترازو کھڑی کریں گے, عدل کی ترازو کھڑی کریں گے. شارحین حدیث, مفسرین کرام فرما رہے ہیں تمام اہل السنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے, اتفاق ہے, کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ قیامت میں ایک ایسی ترازو کھڑی کی جائے گی جس کے 2 پلڑے ہوں گے, ایک کانٹا ہوگا. کفتین ولسان, ایک کانٹا ہوگا اور 2 پلڑے ہوں گے. ایسی ترازو کھڑی کی جائے گی. اس پر پوری امت کا اجماع ہے, پوری امت کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ایک میں نیک اعمال تو رکھے جائیں گے, ایک میں برے اعمال رکھے جائیں گے, تولے جائیں گے. کیسے رکھے جائیں گے, کیسے تولے جائیں گے؟ آج کی اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے دور میں کچھ مشکل نہیں. جس کے اندر زلزلے کی طاقت تولی جاتی ہے, جس کے اندر سردی کی شدت تولی جاتی ہے, جس کے اندر گرمی کی حدت تولی جاتی ہے, جس میں ہوا کے پریشر کو تولا جاتا ہے, جس میں آپ کے جسم کے ٹمپریچر کو تولا جاتا ہے, جس میں باہر کے موسم کو بتا, ہر چیز کا کانٹا موجود ہے, ہر چیز کو تولا جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے اقوال کو بھی تولیں گے, تمہارے اعمال کو بھی تولیں گے. تو کیا عجیب بات ہے کہ اللہ تولیں گے, سب تولیں گے اللہ تعالیٰ. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری بھی رات اسی طرح آئے گی جیسے ان لوگوں کی آ رہی ہے جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے. لیکن ہم لوگوں نے ایسی گزاری رہا ہے. پورے شہر میں بھی نہیں دیکھا لوگ ہیں, اور بعض ایسے جہاں رہنا مسلمان آج کل زیادہ پسند کرتے ہیں, جن علاقوں کو حقیر سمجھتے ہیں, بعض علاقوں کو عزت کی جگہیں سمجھتے ہیں آج کل مسلمان, تو ان محلوں سے بھی گزرا. وہاں کیا ہے, وہاں بس نوجوانوں کے پاس نہایت قیمتی موٹر سائیکلیں ہیں. وہ تو حکومت نے, پولیس نے پابندیاں لگا رکھی تھی, پھر بھی کچھ نہ کچھ 2-2 4-4 ادھر ادھر لگا رہے ہیں. حتیٰ کہ شہر میں پولیس نے بریجز کے اوپر, اوور برج, ان کے اوپر جو ہے پابندیاں لگا دی ہیں کہ کوئی چڑھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ پی کر اور کھا کر اور اس موٹر سائیکل پہ ریسنگ کریں گے, پتہ نہیں کتنے گریں گے, کتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے, کتنی اموات ہوں گی. تو لوگوں نے بند کر رکھنا پڑا پولیسوں کو. کیا انسان بستے ہیں کہ یہاں پر میڈے بستے ہیں کہ میڈا ایک ادھر گرا تو سب ادھر گرے جا کر کے؟ کہ انسان ہے کہ کون رہتے ہیں جن کے لیے اتنا انتظام کرنا پڑتا ہے؟ ہم مسلمان تو کم سے کم ایسا ثبوت نہ دیتے. ہم مسلمان کس کے بندے ہیں اور کس کی امت ہیں؟ کبھی بار بار اسے دل میں اپنے سوچا کرو, نسبت کس کی ہے؟ اتنی عالی نسبت, اتنی عالی نسبت. امام الانبیاء سید ولد آدم یوم القیامہ سیدنا و حبیبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کو اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے, اس کی عزت کرنا چاہیے, اس نسبت کی عزت کرنا چاہیے. کس کے ساتھ ہم منسوب ہیں, اس کی عزت کرنا چاہیے. یہ سب کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اپنی بہنوں کو تعلیم دو, اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ, اپنے نوجوان گھروں کے نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھاؤ. کون ان کو صحیح راستہ دکھائے گا؟ وہ بیچارے جیسے یاروں دوستوں میں اسی بنتے جا رہے ہیں, ان کو کوئی بنا نہیں رہا. ان کے اخلاق خود ہی بن جا رہے ہیں, ان کی سوچ خود ہی بن رہی ہے, کوئی بنا نہیں رہا ہے.
ہم بنائیں اپنے گھروں میں، سوچ بنائیں، صحیح راستہ دکھائیں، صراط مستقیم کی رہنمائی کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیسے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہر طرح کی غفلت سے، لاپرواہی سے بچائے۔ ہم سال اسلامی ختم کر رہے ہوں یا شروع کر رہے ہوں، یا شمسی اعتبار سے سال ختم کر رہے ہوں یا شروع کر رہے ہوں، اپنی زندگی کا حساب کرنے والے بن جائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔